CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے چوتھی جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ جماعت 4 اردو کی کتاب ستار، صفحہ 56، سبق 5، سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ اس صفحے کے شروع میں بائیں طرف ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے ہمارے پیارے بچے اس سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ ممبئی کے بھیڑ بھاڑ والے علاقوں سے دور سبھی بچے پکنک کا مزہ لے رہے تھے۔ کچھ پہاڑی پر چڑھ گئے تھے اور کچھ میدان میں کھیل رہے تھے۔ بچوں کی ایک جماعت تالاب کے کنارے چہل قدمی کر رہی تھی۔ کچھ بچے ایک بڑے برگد کے سائے میں اساتذہ کے ساتھ مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک گروپ پہاڑی پر گھومتے، میدان میں کھیلتے اور تالاب کے کنارے چہل قدمی کرتے بچوں کی تصویریں بنا رہا تھا۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے نیچے ایک تصویر بنی ہے جس میں کچھ بچے اسکول کی طرف سے پکنک منانے آئے ہیں۔ اس تصویر میں ان کے استاد بھی ہیں جو نیچے بیٹھے ہیں اور کچھ بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس تصویر میں ایک برگد کا پیڑ ہے، کچھ پہاڑ ہیں، کچھ چڑیا اڑ رہی ہیں، ایک چھوٹا سا تالاب ہے جس میں کچھ مچھلیاں بھی تیر رہی ہیں۔ صفحہ 57۔ اس صفحے کے شروعات میں ایک تصویر بنی ہے جس میں برگد کے پیڑ کے نیچے استاد بیٹھے ہیں اور انہیں گھیر کر کچھ اسکول کے بچے بیٹھے ہیں۔ برگد کے پیڑ پر ایک گلہری چل رہی ہے۔ بچے جو استاد کو گھیر کر بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ان سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسرا گروپ گانے گا رہا تھا۔ تیسری ٹولی دسترخوان پہ کھانا سجانے میں مصروف تھی۔ بچوں کی ایک چھوٹی سی منڈلی اپنے استاد کو ویر گاتھا سنا رہی تھی۔ ویر گاتھا یعنی بہادروں کی کہانی۔ اس میں ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دینے والے بہادروں کے قصے ہوتے ہیں۔ روہن اپنے اسکول کے ویر گاتھا مقابلے میں اول آیا تھا، اسی لیے سب سے آخر میں اس نے کہانی شروع کی۔ اس نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں، انہیں لوہ پرش کہتے ہیں، ریا نے جوش میں جواب دیا اور فوراً ہی استاد محترم سے بولی، لوہ پرش کو اردو میں کیا کہتے ہیں سر؟ صفحہ 58۔ مرد آہن۔ استاد محترم کے جواب دینے سے پہلے ہی کئی آوازیں ایک ساتھ نکلیں۔ روہن نے مسکراتے ہوئے قصہ شروع کیا۔ جی ہاں، مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل، وہ شیر کی طرح بہادر تھے۔ انہوں نے یہیں ممبئی کے ایک جلسے میں گرجتے ہوئے کہا تھا کہ انگریز بھارت کو جتنی جلدی آزاد کر دیں اتنا ہی اچھا ہے، اگر دیر کی گئی تو یہ ان ہی کے لیے خراب بات ہوگی۔ جی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایک بار میرے دادا جان نے بھی بتایا تھا۔ کیا وہ ممبئی میں ہی پیدا ہوئے تھے؟ آرین نے پوچھا۔ روہن اس سوال کا جواب نہیں دے سکا اور استاد محترم کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ 31 اکتوبر 1875 کو ناڈیاڈ، گجرات، بامبے پریزیڈنسی میں پیدا ہوئے تھے۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے نیچے ایک تصویر بنی ہے جس میں استاد محترم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر برگد کے پیڑ کے نیچے انہیں سردار ولبھ بھائی پٹیل کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ صفحہ 59۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے شروعات میں ایک تصویر بنی ہے جس میں استاد محترم پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بچوں کو سردار ولبھ بھائی پٹیل کے قصے سنا رہے ہیں۔ ان کے والد کا نام جاویر بھائی پٹیل تھا جو ایک کسان تھے۔ استاد محترم نے مسکراتے ہوئے بتایا، شکریہ سر، لیکن ولبھ بھائی کوئی عام بچے نہیں تھے۔ روہن نے اپنی بات آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ تبھی ساحل نے حیرت سے پوچھا، وہ اتنے خاص کیوں تھے؟ روہن نے جواب دیا، بہادری، انصاف پسندی اور غلط بات کے خلاف لڑنے کی ہمت نے انہیں خاص بنایا تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف کئی تحریکوں کی قیادت کی، جیسے جھنڈا ستیہ گرہ اور بار ڈولی ستیہ گرہ۔ عائشہ نے حیرانی سے پوچھا، ستیہ گرہ کیا ہوتا ہے؟ صفحہ 60۔ ستیہ گرہ مطلب دھرنا اور ہڑتال وغیرہ ہوتا ہوگا۔ روہن نے ہکلاتے ہوئے کہا، ستیہ گرہ کا مطلب حق کے لیے جد و جہد کرنا ہوتا ہے۔
پھر اس کی وضاحت کی سردار ولبھ بھائی پٹیل کسی لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کے بغیر انصاف کے لیے جد و جہد کرنے میں یقین رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے ستیہ گرہ کا طریقہ اپنایا۔ شکریہ سر، روہن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے قصے کو آگے بڑھایا۔ بار ڈولی ستیہ گرہ کے دوران انگریزوں نے کسانوں پر ظلم کرنے کی کوشش کی تو سردار پٹیل نے انہیں مل جل کر لڑنے کے لیے تیار کیا اور ایسی ایکتا دکھائی جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے بائیں طرف ایک تصویر بنی ہے جس میں سردار ولبھ بھائی پٹیل اور ان کے ساتھ کچھ لوگ جھنڈا پکڑ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں، جس میں بار ڈولی ستیہ گرہ کے بارے میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ صفحہ 61۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد سردار پٹیل نے ملک کے اتحاد میں ایک اہم کردار نبھایا۔ انہوں نے 550 سے زیادہ آزاد ریاستوں کو ہندوستان میں شامل ہونے پر راضی کیا اور اسی لیے گجرات میں بنی ان کی مورتی کا نام اسٹیچو آف یونٹی، ایکتا کی مورت، رکھا گیا ہے۔ استاد محترم نے قصہ ختم کرتے ہوئے کہا، اسی دوران دسترخوان پر کھانا لگ چکا تھا۔ انہوں نے سب بچوں کو کھانے کے لیے آواز دی۔ اس نئی ویر گاتھا کے ساتھ بچوں نے سردار پٹیل کی جرات اور بہادری سے سبق سیکھنے کا عہد کیا۔ استاد محترم سچ ہی کہتے ہیں کہ آزادی کے متوالوں کی کہانیاں نئی نسلوں کو ہمیشہ حق و انصاف کا راستہ دکھاتی رہیں گی۔ مشق: پڑھیے اور سمجھیے۔ چہل قدمی کرنا یعنی ٹہلنا، صحت اور تفریح کے لیے کچھ دور چلنا۔ ٹولی یعنی گروہ یا منڈلی۔ آہن یعنی لوہا۔ صفحہ 62۔ مرد آہن مراد مضبوط انسان۔ جلسہ یعنی کسی خاص مقصد کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا، اجتماع۔ گرجنا یعنی کڑک کر بولنا، چلانا۔ تحریک یعنی آندولن، کسی اہم مقصد کے لیے تیار کرنا۔ قیادت یعنی رہنمائی کرنا، لیڈرشپ۔ جد و جہد جس کے معنی ہیں کوشش، محنت۔ کردار نبھانا معنی بہتر اور سلیقے سے کام کرنا۔ عہد کرنا یعنی پکا ارادہ کرنا۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے بائیں طرف سردار ولبھ بھائی پٹیل کے بہت اونچے مجسمے کی تصویر بنی ہے جسے ہم اسٹیچو آف یونٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ اگلا سوال، سوچیے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، اس میں ہمیں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جو کہ اس سبق پر مبنی ہیں۔ ہر سوال کے نیچے ایک خالی جگہ دی گئی ہے جس میں آپ کو ان کے جوابات کو لکھنا ہے۔ پہلا سوال، ممبئی کے ایک جلسے میں سردار پٹیل نے کیا کہا تھا؟ خالی جگہ۔ سوال 2، ولبھ بھائی پٹیل اتنے خاص کیوں تھے؟ خالی جگہ۔ سوال 3، بار ڈولی ستیہ گرہ کے دوران سردار پٹیل نے کیا کام کیا؟ خالی جگہ۔ صفحہ 63۔ سوال 4، ہندوستان کی آزادی کے بعد سردار پٹیل نے ملک کے اتحاد میں کیا کردار نبھایا؟ خالی جگہ۔ اگلا سوال، درج ذیل خاص جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ پہلا، سبھی بچے خالی جگہ کا مزہ لے رہے تھے۔ دوسرا، بچوں کی ایک جماعت تالاب کے کنارے خالی جگہ کر رہی تھی۔ تیسری خالی جگہ دسترخوان پر کھانے سجانے میں مصروف تھی۔ چوتھا، ایک چھوٹی سی منڈلی اپنے استاد کو خالی جگہ سنا رہی تھی۔ پانچواں، گجرات میں ان کی مورتی کا نام خالی جگہ رکھا گیا ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل صحیح بیان پر صحیح اور غلط بیان پر غلط کا نشان لگائیے۔ پہلا، بچوں کی ایک چھوٹی سی منڈلی اپنے استاد کو ویر گاتھا سنا رہی تھی۔ دوسرا، روہن اپنے اسکول کے ویر گاتھا مقابلے میں
دوم آیا تھا۔ تیسرا، استاد محترم کے جواب دینے سے پہلے ہی کئی آوازیں الگ الگ نکلیں۔ صفحہ 64۔ سردار پٹیل کسی لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کے بغیر انصاف کے لیے جدوجہد کرنے میں یقین رکھتے تھے۔ پانچواں، آزادی کے متوالوں کی کہانیاں نئی نسلوں کو ہمیشہ حق و انصاف کا راستہ دکھاتی رہیں گی۔ پیارے بچوں، ہر ایک جملے کے سامنے آپ کو ایک خالی بکسہ دیا گیا ہے۔ اس بکسے میں اگر وہ جملہ صحیح ہے تو صحیح کا نشان اور غلط ہے تو آپ کو غلط کا نشان لگانا ہے۔ اگلا سوال، کالم الف کو کالم ب سے ملائیے۔ پیارے بچوں، اس میں آپ کو 2 کالم دیے گئے ہیں، کالم الف اور کالم ب۔ کالم الف میں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، کالم ب میں ان کے بارے میں کچھ اور جانکاری دی گئی ہے۔ صحیح لفظوں کو آپ کو کالم ب میں صحیح جانکاری کے ساتھ ملانا ہے۔ کالم الف، ویر گاتھا، لوہ پرش، ستیہ گرہ، مورتی کا نام، بچوں کا عہد، سردار پٹیل نے نبھایا۔ کالم ب، اسٹیچو آف یونٹی، سردار پٹیل کی جرات اور بہادری سے سبق سیکھنا، ملک کے اتحاد میں ایک اہم کردار، بہادروں کی کہانی، مرد آہن، حق کے لیے جد و جہد۔ صفحہ 65۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ایکتا، خالی جگہ، وضاحت، خالی جگہ، جد و جہد، خالی جگہ، قصہ، خالی جگہ، عہد، خالی جگہ۔ ان خالی جگہوں میں آپ ان سے بننے والے جملوں کو لکھیں گے۔ اگلا سوال، مثال کے مطابق مذکر اور مؤنث کی نشاندہی کیجیے۔ پیارے بچوں، اس سوال کے نیچے آپ کو ایک چھوٹی سی تصویر دی گئی ہے، جس تصویر میں بیچ میں 2 گولے بنے ہیں، ان کے اندر ایک میں مذکر اور ایک میں مؤنث لکھا ہے۔ ان گولوں کے ارد گرد کچھ اور چھوٹے گولے بنے ہیں جن میں الگ الگ لفظ لکھے ہیں۔ ان لفظوں کو تیر کے نشان کا استعمال کر کے آپ کو مذکر یا مؤنث میں سے کسی ایک سے ملانا ہے۔ پہلا آپ کی سہولت کے لیے آپ کو مثال کے طور پر دیا گیا ہے۔ مثال، بھیڑ، مؤنث، میدان، مذکر۔ باقی کے لفظ ہیں دسترخوان، ٹولی، تالاب، قیادت، کھیل، جماعت۔ صفحہ 66۔ اگلا سوال، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اس میں ایک ٹیبل دی گئی ہے جس میں 2 کالم ہیں۔ پہلے کالم میں آپ کو کچھ لفظ دیے گئے ہیں، دوسرا کالم خالی ہے جسے آپ انہی دیے ہوئے الفاظ کے متضاد سے پر کریں گے۔ کالم اے، آزادی، بہادر، سوال، اول، اتحاد۔ اب اگلے خالی کالم کو آپ انہی کے متضاد الفاظ سے پورا کریں گے۔ اگلا سوال، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ پہلا، بچے پکنک کا مزہ لے رہے تھے۔ دوسرا، بچے مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ تیسرا، انہیں لوہ پرش کہتے ہیں۔ چوتھا، آزادی کے متوالوں کی کہانیاں نئی نسلوں کو حق و انصاف کا راستہ دکھاتی رہیں گی۔ ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ انہیں فعل کہتے ہیں، جیسے مزہ لینا، مصروف ہونا، کہنا، راستہ دکھانا۔ اگلا سوال، درج ذیل جملوں کو فعل کی صحیح شکل کے ساتھ مکمل کیجیے۔ پیارے بچوں، ہر جملے کے سامنے ایک بکسہ بنا ہے جس میں ایک فعل لفظ دیا گیا ہے۔ آپ کو اس فعل کی صحیح شکل کو اس خالی جگہ میں پر کرنا ہے۔ پہلا، بچے میدان میں خالی جگہ ہیں، بکسے میں دیا ہے کھیلنا۔ دوسرا، اس نے خط خالی جگہ لکھنا۔ صفحہ
67. तीसरा, कल हम आपको एक और नई कहानी खाली जगह गे सुनाना. चौथा, मैं रोज़ाना वक्त पर स्कूल खाली जगह हूँ जाना. पांचवा, सरदार पटेल नाडियाड गुजरात में पैदा खाली जगह थे होना. अगला सवाल कीजिए. आप बहादुरी का कोई एक किस्सा अपने अल्फाज में लिखिए. इसके नीचे आपको कुछ खाली जगह दी गई है. आप अपना किस्सा इसमें बयान कर सकते हैं. अगला सवाल, आज़ादी की तहरीक में शामिल 4 रहनुमाओं की तस्वीरें तलाश करके चिपकाइए और उनके नाम लिखिए. प्यारे बच्चों, इसके नीचे आपको 4 बक्से दिए हैं. चारों बक्सों के नीचे कुछ खाली जगह दी गई है. बक्सों में आपको तस्वीरें चिपकानी हैं. खाली जगह में आपको उन रहनुमाओं के नाम लिखने हैं. सफ़ा 68. नीचे दी गई तस्वीर में बरगद के पेड़ और बच्चों के कपड़ों में रंग भरिए. प्यारे बच्चों, आपको इसके नीचे एक बरगद के पेड़ की तस्वीर दी गई है. उसके नीचे उस्ताद और कुछ बच्चे बैठे हैं. आपको इसमें रंग भरना है. पहेली. एक पहेली मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिना परों के उड़ गई बांध गले में सूत. तो प्यारे बच्चों, इस पहेली का सही जवाब क्या होगा? अपनी जमात में इसका जिक्र कीजिए. असातिज़ा के लिए हिदायत. स्कूल में वीर गाथा मुकाबले का इनेकाद किया जा सकता है. बच्चों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की ज़िंदगी पर बनी कोई फिल्म दिखाई जा सकती है. मुजाहिदीन आज़ादी की ज़िंदगियों से मुतालिक एक क्विज़ करवाया जा सकता है. प्यारे बच्चों, इसके साथ ये सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है. अभी आप सुन रहे थे चौथी जमात के लिए उर्दू की किताब सितार. साउंड रिकॉर्डिस्ट वीरेंद्र रावत. फनकार रेहाना कुरैशी. संपादन अरशद अहमद. हिदायत और तख्लीक़कार विमलेश चौधरी. ये किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई.